آج ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سورہ فاتحہ کا نزول کس طرح ہوا، یعنی سورہ فاتحہ کس طرح نازل ہوئی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک دھماکے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے، تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آسمان سے آج ایک دروازہ کھلا ہے، جو دروازہ آج تک پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نیچے زمین پر آ رہا ہے، اور وہ فرشتہ آج تک اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نیچے زمین پر آیا اور اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 کلام پاک پیش کیے، جس میں سے ایک کلام پاک سورہ فاتحہ تھی اور دوسرا کلام پاک سورہ بقرہ کی آخری آیت تھی۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اور سورہ فاتحہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر ایک ساتھ اتری، یعنی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ کچھ حصوں میں کر کے نازل ہوئی، مکمل ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں قرآن کی ماں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے 2 نام اور ہیں، جس میں سے ایک نام ہے الشفا اور دوسرا نام ہے الصلاۃ۔ صلاۃ کے معنی ہے نماز۔ اس سورت کو الصلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے اور اس کی کل 7 آیات ہیں۔ اب ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور میں آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھاتی ہوں۔ سب سے پہلی آیت کا ترجمہ ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی یہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان تمام جہانوں کو پال بھی رہا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت کا ترجمہ ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے، یعنی جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور انسانوں کو ان کے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اس دن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دن کسی بھی بندے کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی یا ناانصافی نہیں ہوگی، جس نے جیسے اعمال کیے ہوں گے ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے انہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اچھا بدلہ جنت کی صورت میں ہوگا، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کا بدلہ برا ہوگا، ان کا بدلہ سزا ہوگی، اور سزا کی صورت میں ہوگی، دوزخ کی صورت میں ہوگی۔ اس کے بعد آگے آیت کا ترجمہ ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور ہمیں اپنی مشکلات جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی سے دعا مانگنی چاہیے۔ آگے آیت کا ترجمہ، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی راہ مطلب راستے پر، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں۔ آخری آیت کا ترجمہ ہے، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس راستے پر چلنے سے بچا، ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا جن پر غضب کیا گیا ہو، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے ہیں۔ گمراہوں کا مطلب وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک کر غلط راستے پر چلنا۔ تو آپ لوگوں نے یہ ترجمہ پڑھا بھی ہے اور اسے سمجھ بھی لیا ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس ترجمے کو کاپی میں کرنا ہے، اور یہ پورا کام اس سورہ فاتحہ کا ترجمہ صرف ایک پیج پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کرنے کے بعد اس کو یاد بھی کرنا ہے۔
अब आगे क्या वर्किंग करनी है, صفحہ नंबर 2 पर जो आपने काम करना है वो है अरबी गिनती। अरबी गिनती आपने किस तरह से करनी है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई है कि आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद पेज के मिड में यानी पेज के बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिस तरह यहाँ लाइन ड्रॉ हुई है। आपने क्या करना है, अरबी गिनती की हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपने इस तरह से काम करना है। मैं आपको अरबी गिनती पढ़कर बताती हूँ। 1 को अरबी में वाहिद कहते हैं, 2 को इस्नान कहा जाता है, 3 को सलासा, 4 को अरबा, 5 को खमसा कहा जाता है। तो ये अरबी गिनती आपने अपनी कॉपी में करनी है और इस अरबी गिनती को आपने याद भी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हम नया सबक अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हिल्फुल फजूल। आप लोगों ने क्या करना है कि अभी आप लोगों ने अपनी कॉपी में इस सबक का टाइटल बनाना है, यानी सरवर्क बनाना है। और सरवर्क बनाने के बाद आप लोगों ने सरवर्क के साथ क्या करना है, जिस तरह हम कॉपी में तफसील सबक लिखते हैं, यानी इस सबक में जो जो काम होगा वो आप उसकी तफसील आपने लिखनी है। लफ्ज़ जार बनाया जाएगा, सवालात जवाबात होंगे, किताब की मशी यानी किताब में जो काम करवाया जाएगा वो भी यहाँ पर हमने मेंशन करना है। सवाल नंबर 7 खाली जगह, ये काम जो है हम किताब में करेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने लफ्ज़ जार बनाना है, ठीक है। और आखिर में क्या है, इस वर्कशीट में जो भी काम है वो आपने कॉपी में करना है और ये तमाम काम आप लोगों ने क्या करना है, याद करना है।